ایک امریکہ میں ایک ریسرچ ہوئی اور یہ ریسرچ یہ تھی کہ جو نیشنز ہیں ان کے رائز اینڈ فال وہ اٹھتی کیوں ہیں گرتی کیوں ہیں, اس پہ ایک ریسرچ تھی. اور یہ ریسرچ جو ان سے جب نشر ہوئی شائع ہوئی تو انہوں نے کوئی آلموسٹ کوئی 15-20 فیکٹرز ڈھونڈے کہ قوموں کے عروج و زوال کی داستان کی حقیقت کیا ہے. کچھ قومیں کیوں ترقی کر جاتی ہیں, کچھ قومیں زوال کی طرف. تو انہوں نے ریکارڈڈ ہسٹری نکالی وہ 10,000 سال کی. 10,000 سال کی ہسٹری میں انہوں نے وہ غلطیاں ڈھونڈی جن غلطیوں کو کسی نے بھی کیا تو اس کے بعد قوم زوال کا شکار ہو گئی. سب سے امپورٹنٹ چیز انہوں نے ڈھونڈی کہ قومیں ترقی وہ کرتی ہیں جہاں پر بادشاہت نہیں ہوتی, جہاں پر باقاعدہ ایک سسٹم لے کر چل رہا ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھنا, سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پالیسی, کوئی قانون, کوئی لا اینڈ آرڈر موجود ہے جو سسٹم کو چلاتا ہے. جب کوئی قانون, لا اینڈ آرڈر, کوئی سسٹم نہیں بنا ہوتا اور انسان کے منہ سے بولے ہوئے جملے کو قانون سمجھا جانے لگ پڑتا ہے تو خطرے کی بات ہے. کنفیوز ہے. میری جو آبزرویشن ہے وہ یہ کہ بحیثیت قوم ہم کنفیوز ہیں. ہم بہت اچھے ہیں, بہت زبردست لوگ ہیں, ایسی محبت کرنے والی قوم دنیا میں نہیں ہے, ایسی کمیٹڈ قوم دنیا میں نہیں ہے, ایسی عشق اور جذبے والی قوم دنیا میں نہیں ہے. اس طرف ہی ہے نا روایت کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آتی تھی انہی علاقوں سے. وہ کہتے تھے محبت کی ہوا ادھر سے آتی ہے. تو یہ جو محبت کی ہوا والا عشق رسول والی سرزمین ہے, جیسی سرزمین دنیا میں کہیں نہیں ہے. کمی کہاں پر ہے؟ کمی یاد رکھیے گا ہمارے کنسپٹس کلیئر نہیں ہے. بحیثیت قوم ہم نے اپنی ترجیحات میں ملک کو رکھا نہیں ہے. جب یاد رکھو نیشن فرد واحد, اقوام کے جو افراد ہوتے ہیں جن سے قومیں بنتی ہیں, جب تک ایک فرد واحد اپنی طاقت کو نہیں جانتا نا, اپنے نظریے کو نہیں جانتا, اپنے کنسپٹ کو نہیں جانتا, اسے اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. میں یہاں ایک نجی محفل کو کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بڑے ایک قابل آفیسر لاہور میں CCPO کی جو ان سا وہ سیٹ پہ تعینات ہیں, امین صاحب جو ان سے ہیں, کیپٹن امین صاحب, آپ DIG ہیں. چند دن پہلے میں ان کے ساتھ ایک نشست تھی میری, اور وہ ایک بڑی ایک نجی محفل تھی, 1 to 1 میری ان سے گفتگو ہو رہی تھی. تو ایک بات ان کی میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا شاہ صاحب آج کل ہر بندہ آ کے کہتا ہے جی میں غیر سیاسی ہوں, یعنی میں تو سیاسی نہیں ہوں. انہوں نے بڑی شاندار بات کی کہ جب تک ہر بندہ سیاسی نہیں ہوگا قوم نہیں بنے گی. بہت خوب. جب تک ہر بندہ قوم کی پرواہ نہیں کرے گا قوم نہیں بنے گی. جب تک ہر بندہ ویلیو نہیں دے گا کہ یار ملک میری ترجیح میں شامل ہے. خدا کے بندوں, گھر کی پرواہ تم کرتے ہو, قوم کی اور ملک کی تمہیں پرواہ کوئی نہیں ہے. یہ ملک بھی تو تمہارا گھر ہی ہے نا, یہ گھر سلامت ہے تو تم سلامت ہو. تو انہوں نے بڑی شاندار بات کی کہ آج اگر قوم کو بدلنا ہے تو ہر بندے کو سیاسی کرنا پڑے گا. ہر بندے کو ووٹ کی طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے. ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے کہ سسٹم میں ہمارا ایک ووٹ جو ہے وہ پوری قوم کو بدل کے رکھ دے گا. ہمارا جو رائے ہے وہ بدل کے رکھ دے گا. ہمارا انتخاب یہ نسلوں پہ اثر ڈالے گا. دیکھو اگر سلیکشنز غلط ہوئی ہوں, اگر اقتدار میں غلط لوگ بیٹھے ہوں, اقتدار میں بلکہ یہ جملہ کہوں وہ لوگ بیٹھے ہوں جو اقتدار پہ بیٹھتے وقت تو حلف لے لیتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ کا تصور جو ان سے ہے وہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے, لیکن وہ اقتدار اپنا بناتے ہیں بعد میں. جب تک یہ ہم ٹھیک بندے نہیں لائیں گے اپنے ووٹ کے ذریعے اور ہر پاکستان کا شہری اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا, یہ قوم نہیں بدلے گی.